اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مومن اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ مسلمانوں، قبریں عبرت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبروں کو دیکھتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو نہیں روتے اور قبروں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کے، تو قبر کا منظر ان سب سے ہولناک منظر ہے۔ حدیث نبوی پاک۔ دوسری روایت میں آتا ہے قبر پر پھول ڈالنے کا جواز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں کا عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ پھر فرمایا بلکہ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر ایک قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ پاک نے نماز کے بارے میں مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ ان کے لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ نماز کی وجہ سے ترس رہے ہیں کہ دوبارہ ہم زندگی مل جائے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہم گزار دیں گے اور سجدے پہ سجدہ ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کا قبر میں عذاب بہت ہی ہولناک عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کا نمازی پابندی سے، چغل خوری سے بچیں اور دین کی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں پلیز۔